اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں سامعین کی خدمت میں وہ چیزیں عرض کرنے لگا ہوں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، جنہیں مبطلات روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹوٹل 9 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ کوشش کروں گا کہ اپنے سامعین کی خدمت میں ایک ایک کر کے مختصر اور جامع انداز سے عرض کروں۔ نمبر 1، کھانا اور پینا۔ اگر روزہ دار اس امر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہ روزے سے ہے اور کوئی چیز جان بوجھ کر کھائے یا پیے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور ایسی چیز جسے عموماً کھایا یا پیا جاتا ہو، مثلا روٹی اور پانی، یا ایسی چیز ہو جسے عموماً کھایا یا پیا نہ جاتا ہو، مثلا مٹی اور درخت کا شیرہ، اور خواہ کم ہو یا زیادہ، حتیٰ کہ روزہ دار مسواک منہ سے نکالے اور دوبارہ منہ میں لے جائے اور اس کی تری نگل لے، تب بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، سوائے اس صورت کے کہ مسواک کی تری لعاب دہن میں گھل مل کر اس طرح ختم ہو جائے کہ اسے بیرونی تری نہ کہا جا سکے۔ نمبر 2، جب روزہ دار کھانا کھا رہا ہو، یعنی صبح سحری کر رہا ہو، اور اسے معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی ہے، تو ضروری ہے کہ جو لقمہ منہ میں ہو اسے اگل دے، اور اگر جان بوجھ کر وہ لقمہ نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہے، اور اسی حکم کے مطابق اس پر اس کا کفارہ بھی واجب ہے۔ نمبر 3، اگر روزہ دار غلطی سے کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ نمبر 4، جو انجیکشن عضو کو بے حس کر دیتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اگر روزے دار انہیں استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان انجیکشنوں سے پرہیز کیا جائے جو دوا اور غذا کی بجائے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اگر روزہ دار دانتوں کی ریخوں میں پھنسی ہوئی کوئی چیز عمدن نگل لے، یعنی جان بوجھ کر نکل لے، تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہو اس کے لیے اذان صبح سے پہلے دانتوں میں خلال کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر اسے علم ہو کہ جو غذا دانتوں میں رہ گئی ہے وہ دن کے وقت پیٹ میں چلی جائے گی تو خلال کرنا ضروری ہے۔ نمبر 7، منہ کا پانی نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، جسے لعاب دہن بھی کہتے ہیں، خواہ ترشی وغیرہ کے تصور سے ہی منہ میں پانی بھر آیا ہو۔ نمبر 8، سر اور سینے کا بلغم جب تک منہ کے اندر والے حصے تک نہ پہنچے اسے نگلنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ منہ میں آ جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے تھوک دے۔ نمبر 9، اگر روزہ دار کو اتنی پیاس لگے کہ اسے پیاس سے مر جانے کا خوف ہو جائے، یا اسے نقصان کا اندیشہ ہو، یا اتنی سختی اٹھانا پڑے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، تو اتنا پانی پی سکتا ہے کہ ان امور کا خوف ختم ہو جائے، لیکن اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور اگر ماہ رمضان ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ اس سے زیادہ پانی نہ پیے، اور دن کے باقی حصے میں وہ کام کرنے سے پرہیز کرے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی ماہ رمضان کے مقدس ترین دنوں میں، یعنی اب اس روزہ دار کا روزہ تو باطل ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی احترام رمضان کے طور پر کوئی ایسا کام نہ کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے۔ نمبر 10، بچے یا پرندے کو کھانا کھلانے کے لیے غذا کا چبانا یا غذا کا چکھنا اور اسی طرح کے کام کرنا جس میں غذا عموماً حلق تک نہیں پہنچتی، خواہ وہ اتفاقاً حلق تک پہنچ جائے تو روزے کو باطل نہیں کرتی، لیکن اگر انسان شروع سے جانتا ہو کہ یہ غذا حلق تک پہنچ جائے گی تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور ضروری ہے کہ اس کی قضا بجا لائے، اور کفارہ بھی اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، انسان معمولی نکاہت یعنی کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتا،
لیکن اگر نکاحت اس حد تک ہو کہ عموماً برداشت نہ ہو سکے تو پھر روزہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آلہ الاطہار فقہی اور شرعی مسائل کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔